بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افطار اور نماز مغرب کے بعد دوبارہ آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ اس میں ہم آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ نیچے ہماری سلائیڈ پر نمبرز چل رہے ہیں، آپ ان پہ کال کر کے مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب سے اپنے سوالات خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سناتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے بہت ہی محبوب جناب مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے اس نشست کے دوسرے مہمان جن سے ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننی ہے، ان کا نام ہے جناب قاری انس مجاہد صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ آپ ہمیں پھر کیا کلام سنا رہے ہیں آج؟ نعت رسول مقبول کے 2 اشعار سناؤں گا اور دو اشعار ایک مختصر سے کلام کے ہیں، وہ آپ کی گوش گزار کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد ہدایت کا نور کس طرح پورا مکہ میں اور پوری دنیا میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم بھی نبی پاک کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ زبردست، جی بسم اللہ۔ شاعر کہتا ہے، اور میرا اپنا لکھا کلام اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ شاعر بھی ہیں۔ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، سارا مکہ شہر نور و نور ہو گیا۔ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا۔ اور اماں حلیمہ کہتی ہیں، دھیرے دھیرے ڈاچی نو چلائی ویندیاں، دھیرے دھیرے ڈاچی نو چلائی ویندیاں، میں تے رب دے حبیب نو بیٹھائی ویندیاں، میں تے رب دے حبیب نو بیٹھائی ویندیاں۔ سواری دا ماڑا پن دور ہو گیا، سواری دا ماڑا پن دور ہو گیا، ویکھ لو زمانہ نور نور ہو گیا۔ بچیاں نمانیاں نو مار دیندے سن، بچیاں نمانیاں نو مار دیندے سن، بچیاں نمانیاں نو مار دیندے سن، روندی نو گھڑے چ دفنا دیندے سن، روندی نو گھڑے چ دفنا دیندے سن۔ بیٹیاں نو پالن دا شعور ہو گیا، بیٹیاں نو پالن دا شعور ہو گیا، سارا مکہ شہر نور و نور ہو گیا۔ اور کھا کھا کے مارا جیڑا کلمہ سی بولدا، کھا کھا کے مارا جیڑا کلمہ سی بولدا، ظالماں دے ظلماں اگے نہیں سی ڈولدا، کافراں دے ظلماں اگے نہیں سی ڈولدا۔ حبشی بلال مشہور ہو گیا، حبشی بلال مشہور ہو گیا، سارا مکہ شہر نور و نور ہو گیا۔ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا۔ یہاں پہ میں 2 اشعار پیش کروں گا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے اپنی تھوڑی سی محنت ہے۔ تو اس ٹائم سحر و افطار میں ہر نعمت اللہ کی مل جاتی ہے، مگر بعض دسترخوان اس طرح ہوتے ہیں جو ماں کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو جو کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں ان کی عکاسی، ان کے تخیلات کی عکاسی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہاں سے کہاں چل بسی پیاری ماں، تو کہاں سے کہاں چل بسی پیاری ماں، تیرا اب لوٹ آنا ہی مشکل ہوا، تیرا اب لوٹ آنا ہی مشکل ہوا، تو کہاں سے کہاں چل بسی پیاری ماں، تیرا
بچوں کو اب کون ہنسائے گا، تیرے بچوں کو اب کون ہنسائے گا، ان کا اب مسکرانا ہی مشکل ہوا، تو کہاں سے کہاں چل بسی پیاری ماں، تیرا اب لوٹ آنا ہی مشکل ہوا، چوٹ لگتی تھی جب دوڑ آتی تھی ماں، چوٹ لگتی تھی جب دوڑ آتی تھی ماں، چوٹ لگتی تھی جب دوڑ آتی تھی ماں، میرے زخموں پہ مرہم لگاتی تھی ماں، میرے زخموں پہ مرہم لگاتی تھی ماں، تیرے جانے کی چوٹیں لگیں قلب پر، تیرے جانے کی چوٹیں لگیں قلب پر، اب تو مرہم لگانا ہی مشکل ہوا، تو کہاں سے کہاں چل بسی پیاری ماں، تیرا اب لوٹ آنا ہی مشکل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی صاحب واقعی اللہ کریم نے والدین کو کیسی نعمت، کیسی رحمت بنایا ہے، موجود ہیں تو اللہ ہمیں خدمت کی توفیق دے سب کو، اور اگر کوئی چلے گئے ہیں تو اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اللہم آمین، اللہم آمین۔ پروگرام کی جانب آئیں گے، آج کیا وظیفہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی، اللہ کی رحمتوں والے اس مہینے میں ہم سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں اور انعامات والی جنت پا لیں، اللہم آمین، اس کی جہنم سے آزادی مل جائے اور گناہوں کی بخشش حاصل ہو جائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا خوبصورت کہ اس وظیفے کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمت اس طرح سے برستی ہے کہ مومن کو جنت میں ایک محل حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے ایک محل بنتا ہے پھر تو ہم کئی محلات بنوائیں گے۔ آہا آہا، کیا اللہ لگن، کے کیا رسول جستجو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اکثر و اطیب، اللہ، وہ مالک اس کے پاس بھی خزانے بے شمار ہیں، بھرے ہوئے ہیں، کمی وہاں بھی کوئی نہیں، جتنے مرضی بنوا لو۔ جتنے مرضی بنو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے خوبصورت لمحات ہوں، بابرکت دن اور راتیں ہوں، تو محلات تعمیر کروانے چاہیے۔ تو پورا سال بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وظیفہ پورے سال کے لیے ہے۔ وہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جو بندہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس کا جنت میں ایک محل، جھونپڑی یا گھر نہیں کہا، محل کہا ہے، سبحان اللہ۔ محل اور اس کے لوازمات۔ اس کے ہم نے تو لوازمات، دنیا کے محل دیکھے ہیں نا، کیا بات۔ تو ہماری پھر بھی آہیں نکلتی ہیں کہ کاش یہ ہمیں بھی ملتا۔ بالکل۔ تو وہ جنت کا محل کیسا ہو؟ صحیح۔ تو 10 دفعہ پڑھیں تو ایک محل۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول، پھر تو ہم کئی محل بنوائیں گے۔ آہا، تو آپ نے فرمایا، اللہ بھی پاکیزہ ذات اور اس کی خزانے لبریز، جتنے مرضی بنواتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، کیا رات کے وقت جی 1/3 قرآن پڑھتے ہوئے آپ تھک جاتے ہو، عاجز آ جاتے ہو؟ صحابہ نے سوچا کہ 10 پارے کون پڑھے گا؟ جی تو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی، فرمایا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب جو 3 مرتبہ پڑھے گا وہ پورے قرآن کا ثواب لے کر سو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا آمین، فرمائے۔ آمین۔ ایک کالر سے ہیں ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ میں شادیہ بات کر رہی ہوں، شاد باغ سے۔ جی جی بہن فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن وغیرہ لگنے سے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی کوئی بس یہی سوال ہے، کچھ اور بھی ہے؟ اس کے علاوہ میں نے ایک اور سوال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ بچوں کا زیور ہے تو اس پہ اگر زکوٰۃ
اگر ان کا ہے اپنا نہیں ہے تو وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ بچوں کا کہ وہ 7.5 تولے سے اوپر ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ یعنی کہ ایک ہی بچے کا یا ایک سے زائد بچوں کا؟ ایک سے زائد بچوں کا. جی بہتر، جی بہتر، جی بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. پہلا سوال آپ کو سمجھ آیا کیا کہا انہوں نے؟ اب روزے کے دوران انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ ہاں، یہ کل بھی غالباً ہم نے بتایا تھا کہ اگر وہ انجیکشن پین کلر ہے یا کسی بیماری کی روک تھام کے لیے جیسے انسولین ہے شوگر کے لیے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر آپ نے ڈرپ لگوائی طاقت کے لیے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی بالکل. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ زکوٰۃ اگر زیور بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ عموماً رمضان سے پہلے پیش آتا ہے. جی عام طور پر وہ زیور گھر میں ہی ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے گھر والے اس کو بیچ بھی لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو اس کو دیگر ضروریات میں استعمال بھی کر لیتے ہیں، اور رمضان سے آنے سے پہلے ان کو سوچ آتی ہے کہ اب اس پر زکوٰۃ بھی آ رہی ہے. نیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعتاً سچی نیت سے وہ کہتا ہے میرے پاس 10 تولے ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں تو میں نے تینوں کو بانٹ دینا ہے، صحیح، اور بانٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے نام پر رکھ دیا. اب دوبارہ کبھی وہ اس کو بیچیں گے نہیں، اپنی کسی ضرورت میں نہیں لائیں گے، بچیوں کا تو پھر بچیوں کو دے دیا ہے، تو پھر تو زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. اوکے. اور اگر یہ سارا سال آپ کے اپنے پاس ہے، جب دل کرے جب ضرورت پڑے آپ بیچنے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آپ ہی کا ہے. تو رمضان سے پہلے یہ نیت کرنا کہ یہ بچیوں کا ہے تو یہ درست نہیں. زکوٰۃ کے بچنے کے لیے اگر یہ ہیلا کریں تو پھر حرام ہے. اللہ اکبر. اور اگر وہ 7.5 تولے سے کم ہے جی تو پھر وہ آپ کا ہے، بچیوں کا ہے، بچوں کا ہے، پھر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. صحیح. جب جب تک 7.5 تولے یا اس سے اوپر نہیں ہوگا زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر کسی کے پاس 7.25 تولے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس کو ہیلے سے بہانے سے بچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، اور اگر آپ نے وہ واقعتاً بچیوں کے لیے دے دیا ہے ان کو، اور آپ کے اب دوبارہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچیں گے، اس کو خرچ کریں گے، ضرورت میں لائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے. جی بہتر، جی بہتر. ایک سوال ہے ہمارے ایک ویور ہیں سید حیدر صاحب، دبئی سے، انہوں نے لکھ بھیجا ہے. میں وہ جو وظیفہ بتا رہا تھا اس کی تھوڑی سی جی پلیز ایکسٹینشن ہے، پلیز. جی ہم وہ جی میں واپس مکمل کر لوں. جی پلیز پلیز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کریں تو سب سوچ میں پڑ گئے کہ 10 پارے ایک آدھ دن کی بات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے. لیکن صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیتے تھے پھر تا حیات نبھاتے بھی تھے. اس لیے انہوں نے مشکل سمجھتے ہو اللہ کے نبی کون پڑھے گا، کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی اور کہا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو جو شخص اس کو عمل کا حصہ بنا لے، صبح بھی پڑھے شام کو بھی پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار صبح شام پڑھنے والے کے لیے حکم بھی دیتے ہیں کہ پڑھو. تو اگر کوئی بندہ معمول بنا لے کہ ہر نماز کے ساتھ گھر سے آتے ہوئے جاتے ہوئے رستے میں 2-3 منٹ لگتے ہیں، تو اگر 3 بار پڑھ لے تو روزانہ 5 قرآن، اور مہینے کے گنوں گے کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ. 150. جی بالکل. اور زندگی کا سال اگلے رمضان تک 1800 قرآن مجید کا ثواب آپ لکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. جب میں نے یہ عمل اپنی مسجد میں بتایا تو ایک بزرگ بڑی رازداری سے قریب آ کے میرے کان کے ساتھ منہ لگا کے آہستہ سے کہتے ہیں کہ اگر میں روزانہ 100 دفعہ پڑھ لوں تو کیا میں نے کہا اتنی آہستہ کیوں پوچھ رہے ہو، یہ دوسرے نہ سن لے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ. جس کو توفیق ملے گی وہ 100 دفعہ بھی پڑھے گا، 100 سے زائد دفعہ بھی پڑھے گا، اور جن کو تھوڑی ملے گی وہ تھوڑا پڑھ لے گا. اور کوئی مالک کے خزانوں میں کمی تھوڑا آنی ہے. وہاں کمی کوئی نہیں. 10 دفعہ پڑھو تو 1 محل بن رہا ہے، تو 100 دفعہ پڑھے تو 10 محل اس بندے کے جنت میں بن رہے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ کی برکتیں آئیں گی. کیا کہنے. اب سوال عرض کر لوں آپ سے. جی بسم اللہ. ایک صاحب ہیں سید حیدر صاحب، دبئی سے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا سید لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا سید لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ کچھ مالی طور پر کمزور ہے تو وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کر سکتا ہے، یا ہم اس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام طبقات کے مسائل کا حل دیا ہے. سید گرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو 2 شاخیں ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، جی نبی علیہ السلام کے داداؤں میں سے
یہ جو دو دادا کی اولاد ہے اس کو سید گرانا کہتے ہیں. صحیح. دنیا میں کہیں بھی ان دو شاخوں سے موجود سید گرانے کا کوئی فرد ہو تو ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حلال نہیں ہیں. اوکے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت حسین نے یا حضرت حسن نے رضی اللہ عنہما صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی، بچے تھے، اور منہ میں ڈال لی، اور آپ نے فوراً بچے کے منہ پر ہلکا سا تھپتھپایا اور کہا کخ کخ، بیٹا تھو کرو تھو کرو. اِنَّا آلُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ناکل الصدقہ، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے. تو سید گرانا یعنی سردار گرانا، جی ہاں جی ہاں جی. اس کے لیے حلال پاکیزہ مال تحفے میں دیا جائے تو یہ ان کے لیے حلال ہے، ہدیہ تر پیش کیا جائے تو حلال ہے، اور اگر صدقے کے طور پر دیا جائے تو یہ میل ہے جو آپ اپنے صدقے کے طور پر نکال رہے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں. جی بہتر جی بہتر. تو مزید میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اگر ٹائم ہو. اگر کالر لے لیں. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سر محمد بلال عرض کر رہا ہوں گجرانوالا سے. جی پلیز فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں سوال یہ بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال کا. جی جی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جیسے جیسے جوانی چڑھے وہ اللہ کے دین کی طرف غالب ہو. مجھے دنیاوی کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف وہ اللہ کے راستے میں لگ جائے اور وہ نیکی کے کام کرے. تو اس کے لیے کیا میں عمل کروں تاکہ وہ میرے لیے آخرت میں نجات بنے؟ ماشاء اللہ. جی جی بہتر ہے جناب، جی بہتر، بہت شکریہ. کتنا زبردست سوال ہے، سوچ اور جذبہ ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ جو نیت انہوں نے کر لی ہے ان کے لیے یہی کافی ہے. اب اس کے مطابق عمل بھی کریں. جیسے جیسے بچہ بولنا شروع ہو تو والدہ بھی والد بھی گھر میں دادا جی دادی موجود ہیں تو وہ اس بچے کو لا الہ الا اللہ یہاں سے شروع کروائیں، بجائے اس کے کہ بچے کو رنگ برنگی چیزیں سکھائیں. بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہونی ہے. بچہ کو دودھ پینے لگا تو اس کو آہستہ سکھائیں، بیٹا کہو بسم اللہ. دودھ پیا ہے تو کہو بیٹا الحمدللہ. تو اس کی رگ رگ میں اللہ رب العزت کا شکر اور اس کی نعمتوں کا احساس جو ہے وہ ابھی سے داخل کرنا شروع کر دیں. بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی شروع کرے تو اس کو بجائے اس کے کہ ابو امی سکھائیں اس کو اللہ سکھائیں، پہلے مالک کا نام اس کو سکھائیں اللہ، اس کو سکھائیں بسم اللہ، اس کو سکھائیں الحمدللہ، اس کو سکھائیں لا الہ الا اللہ. اور جو نیت کی ہے اس پر قائم رہیں تو انشاءاللہ یہ بچہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، عالم ربانی بھی بنے گا، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا. کیا دعا بھی کرنی چاہیے پھر؟ دعا بھی والد کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد ہوتی نہیں ہے. سبحان اللہ. ان میں سے ایک دعوت الوالد، والد کی دعا بھی ہے. سبحان اور پھر ماں تو ماں ہے، کیا کریں. تو ماں اور باپ دونوں والدین مل کے اگر اس بچے کے لیے دعائیں کریں، دیگر کے لیے بھی کریں، لیکن اس کے لیے جو نیت ابھی سے کر لی ہے اس کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کریں تو انشاءاللہ یہ بچہ ابھی سے شروع، ابھی سے ثواب ان کا شروع. سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بہن کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ سر میں ننکانہ صاحب سے فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ سر معذرت کے ساتھ میری 2 سوال ہیں. جی. پہلا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ مجبوری کے تحت سر سے اترنے والے بال جو ہے نا وہ بیچے گئے ہیں، بجائے اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی سے پیسے نہ مانگے جائیں، عزت نفس نہ مجروح ہو، تو اس وجہ سے وہ بیچیں تاکہ اس سے پیسے آ سکیں اور ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں. تو یہ بتا دیجیے کہ آیا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ سننے میں آیا کہ اسلام میں پردے کی جو شرعی پردہ ہے اس کی شرائط میں یہ بھی شرط ہے کہ آپ کو نظر کا بھی پردہ کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ کسی آدمی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ ہم ایک ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے مقامات پہ ہم غیر محرموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو برائے کرم اس لحاظ سے بھی رہنمائی فرما دیجیے کہ ٹی وی شوز میں یہ ایز اے اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کو دیکھنا یہ کہاں، مطلب کیا اس کے بارے میں کیا رائے ہے اسلام میں؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. جی بہن جی بہتر، جی بہتر، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. پہلا سوال ہے کہ جو بال ہیں وہ کسی مجبوری کے تحت، مجبوری کوئی بھی ہو تو یہ جو انسانی جسم ہے یہ اللہ رب العزت کی انسان کے پاس امانت ہے. صحیح.
اور یہ امانتاً ہی انسان اس کو استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو بڑا معزز بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. تو اس کی کوئی چیز بیچی یا خریدی نہیں جا سکتی. صحیح. تو بیچنا تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے شرعاً. صحیح. اگر کوئی ایسی مجبوری جس میں حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں, تو ہمسایوں سے مدد لی جا سکتی ہے. مسلمان معاشرہ ہے, اپنے مسلمان بھائیوں سے تعاون لیا جا سکتا ہے, لیکن ان بالوں کو اتار کے بیچنا حرام ہے, غلط ہے. جی. اور جو کنگھی کے ساتھ اترتے ہیں ان کو ویسٹ کریں, ان کو بیچیں نہیں. صحیح. صحیح. اور دوسرا تھا کہ وہ پردے کے حوالے سے جاننا پردے چاہ رہے کے ہیں حوالے سے جو اگر حکم ٹیچر ہے, میل ہے اور ہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, مومن مردوں کو بھی حکم ہے کہ نظریں جھکا کے رکھیں. صحیح. غیر محرم عورت جاتے ہوئے آتے ہوئے اگر ایک نظر پڑ گئی تو اس کے بعد نظریں جھکا لیں. صحیح. اور مومن عورتوں کو بھی حکم یہی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ مومن عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. اب مسئلہ آ گیا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم لے رہی ہیں, اور ٹیچر کو بھی دیکھنا ہے اور جو وہ پڑھا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے, تو بوقت ضرورت دیکھنا بھی جائز ہے. جتنی سی ضرورت ہو اتنا ہی. صحیح. یہ نہیں ہے کہ نظر پڑی اور پھر اس کو گورتے ہی جائیں, ضرورت نہیں ہے. اس سے اجتناب کریں. ٹیچر کو اگر وہ سمجھا رہا ہے تو جو چیز وہ سمجھا رہا ہے بورڈ کے اوپر اس کو دیکھیں, ٹیچر کو گورنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ٹیچر کو چیز لے کر سمجھانے کی کوشش کرے تو اس چیز کو اتنا سا دیکھیں جتنی اس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح راستے میں آتے جاتے مومن مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں, بلا وجہ مت. تو بلا وجہ غیر محرم پر نظر ڈالنا درست نہیں. جی بہتر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم میں ضلع کوہار سے بات کر رہا ہوں, نور حاجت خان میرا نام ہے. جی بسم اللہ, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں دکاندار ہوں اور ساتھ ایزی لوڈ بھی کر لیتا ہوں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 30 روپے کا ایزی لوڈ ہوتا تھا شروع میں جب یہ موبائل کا نظام آیا تھا, تو 2.5 روپے 2 روپے 50 پیسے جو ہے نا کمیشن ہے, نہیں کمپنی والے دے رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ کیا, جو مہنگائی زیادہ ہو گئی تو ابھی ہم نے جو ہے نا ایزی لوڈ پہ 100 روپے تک ٹرانزیکشن پہ جو ہے نا 10 روپے اضافی لینا شروع کیا. آپ 90 روپے کا ایزی لوڈ کرتے ہیں اور 100 روپے لیتے ہیں. اسی طرح اگر 200 روپے کو ایزی لوڈ کرنا چاہتا ہے تو 20 روپے اضافی لیتے ہیں. تو آپ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جی بہتر. جی ابھی مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سروس چارجز بتا رہے ہیں کچھ کہ پی سی او والے ایزی لوڈ کرتے ہیں. جی. تو ایزی لوڈ پر وہ 20 روپے اضافی پیسے چارج کر لیتے ہیں, یا اگر کسی کے پیسے آتے ہیں تو ان کو ادائیگی کرتے وقت کچھ کٹوتی کر لے, اگر تو وہ اس کو اپنے سروس چارجز شمار کرتے ہیں کہ بھائی میں نے سروس دی ہوئی ہے, دکان کھولی ہے, اس کا رینٹ دیتا ہوں, آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں, تو یہ میرے سروس چارجز ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. وہ اپنی روزی کما رہا ہے اور اس نے یہ سارا سسٹم لگایا ہوا, اس پر بھی اخراجات آتے ہیں, دکان کا رینٹ ہے. تو اگر سروس چارجز ہیں تو جائز ہے. اور اگر سروس چارجز کچھ بھی نہیں آتا اس پر خرچہ, اور اس کی رقم آئی ہے اور رقم کو دیتے وقت آپ اس پر اضافی مانگتے ہیں یا اس کو کم دیتے ہیں, تو پھر غلط ہوگا. صحیح. تو اگر یہ سروس چارجز کی مد میں لے رہے ہیں تو پھر جائز ہے, ان کی اجرت. کچھ کمپنیز جو ہیں وہ بیلنس کی مد میں ایڈوانس پیسے بھی دیتی ہیں, اور اس میں بھی پھر کچھ اضافی پیسے چارج کیے جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر موبائل میں بیلنس نہیں ہے, کوئی اماؤنٹ نہیں ہے, تو آپ ایڈوانس لے لیتے ہیں. اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ایکچول رقم نہیں ہوتی, وہ اس رقم کے عوض میں آپ کو منٹس دے رہے ہوتے ہیں کال کرنے کے لیے, میسج کی سہولت دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو رقم نہیں فراہم کر رہے. جی. وہ آپ کو اپنی سروس دے رہے ہوتے ہیں. وہ سروس چارجز کے طور پر جب لیں گے تو جائز ہے, ان کا حق. جی بہتر. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب, کہاں سے؟ عنایت پیرزادہ بات کر رہا ہوں جی, آزاد کشمیر سے. جی بسم اللہ, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضرت میں نے اجمل بھٹی صاحب کو سب سے پہلے میرا سلام. ماشاءاللہ ہم ریگولر لسنر ہیں, صبح شام ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کو. اللہ پاک نے انتہائی نورانی صورت دی ہوئی ہے ان کو, ماشاءاللہ. اچھا, تو دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا, میری بیٹی ہے تقریباً ابھی 20 سال کی ہے نا جی, تو وہ ابھی تقریباً 2-3 سال تھے تو ڈائیورس ہو گئی تھی اس کے والدہ کو نا. جی اچھا, تو
ابھی وہ چھوٹی تھی تو میں نے والدہ کے پاس ہی چھوڑا تھا, اس کو دے دی تھی. میں نے بولا چلیں آپ, ظاہر والدہ ہے تو والدہ کے پاس ہی رہے گی. تو اس کے بعد میں کو خرچہ وغیرہ اس کو دیتا تھا, اس کی والدہ کو اس بچی کے کسی کے ذریعے سے, تو وہ نہیں لیتی تھی. اچھا. اب بچی بڑی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا شاید بڑی ہو کر سمجھ جائے گی, لیکن وہ ابھی مجھے ملتی بھی نہیں ہے, میرے ساتھ مطلب راضی بھی نہیں ہے, صلح بھی نہیں کرتی ہے اور میرے سے خرچہ بھی نہیں لیتی ہے. صحیح صحیح. تو میں بہت کوشش کر چکا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے بھی. جی بہتر آپ ذرا مختصر فرما دیجئے کہ اب آپ سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی بہتر. جی تو بچی جو ہے نا وہ مجھ سے ابھی راضی نہیں ہے, تو کیا میں اس کا خرچہ کس طرح دوں؟ اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. جی ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر دونوں کو اکٹھا جواب دے لیتے ہیں. جی کون؟ السلام علیکم. جی ہیلو. شاید ابھی وہ لائن پہ نہیں ہے. جی سر تو یہ جو ہمارے بھائی, اللہ رب العزت سب بھائیوں کے گھروں کو آباد فرمائے. آمین آمین. بدقسمتی سے ان کا گھر ٹوٹ گیا, گھر ٹوٹ گیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اختلافات جتنے بھی ہو جائیں پر صلح آخری حل صلح بہترین ہے, سب سے بیسٹ سلوشن اب یہ یہی ہے. دیکھیں یہ جو بچی والد کی شفقت کے بغیر 20 سال کی ہو گئی ہے, بڑی ہو گئی ہے, جی جی. تو والدہ کی محبت تو ملی, والد کی شفقت اس کو نہیں ملی, اور والد کو جو اس بچی کا پیار ملنا تھا اس سے وہ بھی محروم رہا, ترس رہا ہے نا اب وہ بھی. جی بالکل جی بالکل. تو یہ وقتی ساری جذبات سے محرومیاں مغلوب ہو گئے اور بعد میں اب پشیمانی اب ہے یہ اور جو ایک حسرت ہے. محرومیاں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صلح کی طرف نہ آنا, وقتی غصہ. اللہ. تو اب جو حل جو پوچھ رہے ہیں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جب تک چھوٹا ہوگا, بالغ نہیں ہوتا, تو وہ ماں کے ساتھ رہے گا. جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ والد زیادہ حق رکھتا ہے, اور اگر بچے کی ماں دوسری شادی کر لے تو بھی وہ بچہ والد کا زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا شکوہ یہ ہے کہ یہ ملنا چاہتے ہیں, وہ ملنے نہیں دیتے, تو یہ ظلم خود ہے. بھی شاید ملنا نہیں چاہ رہی, یہ ظلم ہے. بچی یا بچی کے والدہ اگر ملنا نہیں چاہ رہے تو یہ ظلم ہے, اور اگر یہ خرچہ دینا چاہ رہے ہیں وہ خرچہ نہیں لے رہے تو یہ بھی زیادتی ہے. ان کی حوصلہ شکنی, دل شکنی کر رہے ہیں. البتہ اگر یہ دے رہے ہیں اور وہ لیتے نہیں ہیں تو ان پر گناہ کوئی نہیں ہے, گناہ سے یہ آزاد ہیں. یہ تو اپنا حق فرض ادا کرنے کی کوشش پوری کر رہے ہیں نا, وہ آگے سے ان کو موقع نہیں دے رہے, تو اب گناہ ان پر ہے, ان پر گناہ کوئی نہیں. باقی یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دے اور ان کو ملنے کی بھی موقع مل جائے, بہت ہی تو والد اپنی بچی کی شفقت اور محبت لے سکیں. آمین آمین. جی کالر ایک ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کالر ہیں کوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا چیز ہوئی ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جی بہت شکریہ. کون صاحب آپ؟ میں شہزاد بول رہا ہوں لاہور سے. اور یہ مفتی صاحب سے ایک سوال چھوٹا سا کرنا تھا. جی جی. کہ سونا اگر 7 تولے ہے تو اس کے علاوہ نقدی پڑی ہو کچھ 3 4 5 لاکھ روپیہ, تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ صرف اتنا سا سوال ہے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی سونا اور چاندی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور ان کا دونوں کا نصاب الگ ہے. تو جب سونا 7 تولے ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے, صحیح, اور چاندی 52.5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ جو پیپر کرنسی ہے اس کا نصاب علماء کرام نے, اور خاص طور پر پاکستان میں چاندی کو قرار دیا گیا ہے. اور اس سال تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زائد اگر کسی کے پاس رقم ہو تو وہ نصاب کو پہنچ گئی ہے, اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو یہ سونے اور کرنسی کو مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سونے کی اپنی زکوٰۃ تھی, وہ نصاب کو نہیں پہنچا تو نہیں ہے. اور یہ جو پیپر کرنسی پڑی ہوئی ہے 5 لاکھ, تو 1 لاکھ سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے. تو لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ ہے. اگر 4 لاکھ ہے تو کتنا ہو گیا؟ 10,000. جی. اور اگر 5 لاکھ ہے تو 12,500 روپے ان پر زکوٰۃ ہو جائے گی. جی زبردست زبردست. ہم اس سے پہلے کالر سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا سید گھرانے کو زکوٰۃ اور صدقات, اس کو پلیز مکمل فرما دیجیے. تو وہ حل کیا ہے؟ بلکہ بریک کے بعد اس کو پھر جاری کر لیتے ہیں. معذرت, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو یہ سوال کہ کیا سید گھرانے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا صدقات یا دیے جا سکتے ہیں, اور اس کی کیا بہتر صورت ہوگی, اس جواب کو مکمل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक जनाब। मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालात हैं और मुफ्ती साहब उनके जवाबात दे रहे हैं। शेख, बात चल रही थी कि सदक़ात और ज़कात नहीं दिए जा सकते, अब फिर क्या सलूशन है? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10वें पारे के शुरू में क्या हुक्म दिया है? वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि वलिर्रसूलि खुमुसहु वलिदिल कुर्बा वलियतामा वलमसाकीन वब्निस सबील, कि मुसलमानों तुम्हें जो भी माल गनीमत मिले उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी गज़वे से माल गनीमत माल फ़ै हासिल होता तो उसके 5 हिस्से करते, 4 हिस्से मुजाहिदीन में बांटते, सही, और 1 हिस्सा जो है उसके फिर मज़ीद 5 हिस्से किए जाते। ठीक है। ये जो सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने बयान किया ना, उसमें से 1 हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, 1 आपके करीबी रिश्तेदारों का था, 1 यतीमों का, 1 मसीनों का और 5वां मुसाफिरों का। सही। तो ये था हल कि अगर बेहतर, आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद घराने को ज़कात नहीं देनी तो उनको ऊपर खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होना है? सही, सही। तो उनका बंदोबस्त माल गनीमत से होगा। अब माल गनीमत अगर नहीं है, हमारे पास सोर्स ही नहीं है, जी बिल्कुल, तो फिर आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, एहतराम, उनके साथ मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है। तो अगर कोई उनमें से कोई ज़रूरतमंद हो तो अपने असली माल से उनकी ज़रूरत को पूरा करना हम पर लाजिम है, हम पर लाजिम है, और वो जो पाक माल है उसमें से ये करना। जी बेहतर। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद कामरान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बिस्मिल्लाह, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं भट्टी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस सिलसिले में पहला ये सवाल चला था कि मोबाइल वाला, अगर सवाल मेरा ये है, मोबाइल में जो हम पैसे रखवाते हैं अकाउंट में, उसके ऊपर हमें वो फ्री मिनट देते हैं, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? बिल्कुल वही सूरत है कि अगर आपने पैसे रखे हुए हैं बैंक में और बैंक वाले आपको प्राफड़ की सूरत में देते हैं आपको अज़ाफ़ी, तो वो सूद है। तो कुछ उलमाए किराम कहते हैं ये जो आपको मिनट्स वो दे रहे हैं ना, आपके पैसे रखने की वजह से, कि अकाउंट में आप 2000 5000 हर वक्त रखें और वो उसको वो मोबाइल कंपनियां यूज़ करती हैं और फिर उसके इवज़ में आपको देते हैं अज़ाफ़ी मिनट्स, तो ये भी सूद बन जाएगा, टाइम मिलता है ये। अगर इस नीयत से आपने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं कि वहाँ से अज़ाफ़ी मिनट्स मिलेंगे, तो ये शक व शुबे से खाली नहीं है, यानी तो कि ये हराम के ज़मरे में आ जाएगा, इसलिए बच जाना, इससे बच जाना, इस नीयत से ना रखें। ठीक है। अगर कंपनी अपनी मर्जी से आपको कोई सहूलत दे रही है, आप लेना नहीं चाह रहे थे, आपने तो मोबाइल अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया है, उस पर को मज़ीद आपको मिनट आ जाए वो इस्तेमाल करें, लेकिन स्पेशल इसलिए रकम डिपॉजिट कराना और उसको इस्तेमाल ना करना कि मुझे हर रोज़ इतने मिनट मिल रहे हैं, तो ये सूद ही की एक शक्ल बन जाती है, बचना चाहिए। जी बेहतर, जी बेहतर। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं चकवाल से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शिराज है। तो मेरा ये सवाल है कि नमाज तरावी और नमाज तहज्जुद में क्या फ़र्क है? जी ये कल हमने बयान किया था, नमाज तहज्जुद, नमाज तरावी, क़ियामुल लैल, नमाज वितर, ये सारी ही एक ही नमाज है, नाम मुख्तलिफ हैं। सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरी के टाइम पढ़ते थे तो ये तहज्जुद होती थी। आजकल रमज़ान में हम नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं तो इसको तरावी कह लेते हैं। तो ये क़ियामुल लैल भी है, ये तरावी भी है, ये तहज्जुद भी है, ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं कि ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं। जी बेहतर, जी बेहतर। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं हाफिज अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ बोरेवाला से जी। थोड़ा सा बुलंद बोलिए प्लीज़। मैं हाफिज अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ बोरेवाला से जी। भाई आप अपने टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए, आपकी तवज्जो उस जानिब जाती है तो इधर डिले आता है। प्लीज़ आप आवाज़ बंद कर दीजिए और हमारे साथ सिर्फ बात कीजिए। जी फरमाइए। बात कर रहा हूँ बोरेवाला से, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला जी। जी जी सवाल फरमाइए अपना। सवाल मेरा सर जी है कि बंदे के मोबाइल के अंदर कुरान पाक या इस तरह की कुरानी ऐप्स होती हैं तो बंदा मोबाइल वाशरूम के अंदर ले जाता है जी, तो इसके बारे में क्या यानी कि हुक्म है, बंदा ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता जी? हाँ जी, वाशरूम में मुसहफ लेकर जाना मना है। मुसहफ से मुराद जी जिल्द के अंदर जिसमें सिर्फ कुरान हो और कोई चीज़ ना हो तो उसको हम मुसहफ कहते हैं। सही। सूरह फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पर ख़त्म होने वाली कलाम वो मुसहफ है, उसको वाशरूम में ले जाना मना है। ठीक है। अब ये जो मोबाइल है इसके अंदर वो मुसहफ की शक्ल में मौजूद भी नहीं है, ये डिजिटल हिस्से हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी टर्म्स हैं जिससे ये सारा शो होता है।
اور پھر اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور چیزیں بھی ہیں، تو یہ خالص مصحف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو واش روم میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے قرآن پاک کا جو نسخہ ہے اس کو وہ نہیں لے کے نہیں جا سکتے، موبائل میں اگر ہے، موبائل کے اندر کچھ بھی ہے وہ لے جائیں آپ، وہ موبائل ہے، وہ مصحف نہیں ہے۔ جی بہتر۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، میں ملائکہ بات کی بارکپور سے۔ جی جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کون سے ایسے کلام ہیں جن سے ہمیں ثواب مل سکتا ہے؟ ہم ایسے کون سے کلام پڑھیں، کون سی ایسی صورت پڑھیں، کون سی ایسی تسبیح پڑھیں؟ آپ نے پوچھا کہ ہم کون سے ایسے وظائف یا کلام جو ہیں ان کو پڑھیں جس سے جی جی بالکل، جو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو؟ جی بالکل بتا رہے ہیں، آج بھی بتایا کہ سورہ اخلاص پڑھیں 3 دفعہ تو پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے، 10 دفعہ پڑھیں تو اللہ جنت میں ایک محل بنا رہے ہیں، درود شریف 1 دفعہ پڑھیں تو اللہ کی 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھیں تو ہم نے ثواب بیان کیا تھا پچھلے 2-3 پروگرام پہلے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی لاش سے 100 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، 100 دفعہ الحمدللہ کہیں تو 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے جتنا ثواب ملتا ہے، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں تو 100 قربانیاں کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا ثواب سے بھر کے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا 1 حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں تو کم از کم ہیں، کیا بات ہے، کیا بات، اور 700 گنا تک اللہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اللہ، تو یہ سارے عمل ہیں رمضان میں کرنے سے ان کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں، سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی بھائی شکریہ، کون صاحب کہاں سے؟ ملک سے، آپ صاحب کام کس سے؟ جی ملک صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جون سی مرضی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، آپ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، یہ پوچھنا؟ ہر نماز کی حالت میں الحمدللہ کے بعد جون سی مرضی صورت پڑھ سکتے ہیں، کل اللہ وعدہ رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہتر، جی بہتر، جی ٹھیک ہے۔ نماز کی پہلی 2 رکعتیں ان کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری صورت پڑھیں، تیسری پڑھیں، یا ایک ہی رکعت میں 10 12 20 صورتیں پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، یا بھلے ایک صورت کو بار بار ایک پڑھ صورت لیں، کو بار بار پڑھتے رہیں تو بھی جائز، ایک آیت صورت نہیں، اگر ایک آیت کو آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو اللہ سے پیار ہو گیا میں یہی آیت پڑھوں گا، تو بے شک ساری رات ایک رکعت میں وہی ایک ہی رکعت اور ایک ہی آیت پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ فرض میں بھی، فرض میں بھی، نفل میں بھی ایک آیت کو بار بار پڑھ لیں، ایک سورت کو بار بار پڑھ لیں، یا کئی صورتیں ملا کر پڑھ لیں، سب وسعت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت مزمل میں کیا کہتے ہیں؟ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو سہولت ہے، جو آپ کو آسانی ہے آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ، جتنا پڑھنا چاہیں، مقدار بھی کوئی مقرر نہیں ہے۔ آپ ایک پارہ، آج کل رمضان میں ہم تراویح میں 1 پارہ پڑھتے ہیں جی، تو ہمارے ایک دوست گئے ایبٹ آباد کی طرف تو کہنے لگے وہاں مسجد میں اکثریت نمازیوں کی بزرگ تھے، اور پہلے دن جب میں نے 1 پارہ پڑھا تو وہ ناراض ہو گئے۔ اچھا، کس بات سے ناراض ہو گئے؟ بھلا 1 پارہ پڑھا ہے اس لیے؟ نہیں، 1 پارہ ہی کیوں پڑھا ہے اس لیے؟ اچھا، کم کیوں پڑھا ہے، زیادہ پڑھو، پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کم از کم قاری صاحب 5 پارے کل سے پڑھنے۔ اللہ اکبر، تو کہتے ہیں پورا رمضان میں 6 سے 7 پارے پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، حافظ قرآن ہوں تو پڑھتے رہیں، پڑھتے جائیں، 10 پارے پڑھیں روز کے، اور اگر آپ کو صورتیں نہیں آتی، جو ایک آدھ صورت آتی اسی کو رپیٹ کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ جی زبردست۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے؟ پہلے تو پیغام ٹی وی جو ہے وہ اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم و معاونین کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ مفتی صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت رمضان میں روزہ رکھنے اور اس کی فیض و برکات سے مستفید ہونے کے لیے حیض روکنے والی دوائی کا استعمال کر سکتی ہے، جیسا کہ عام طور پہ حج یا عمرے میں کیا جاتا ہے؟ کیا روزے کے لیے بھی ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں، اس طرح تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی یہ بھی رحمت ہے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص دنوں کی وجہ سے جو رخصت دی ہے تو وہ رخصت سے فائدہ اٹھا لیں، اور ثواب تو پورا ہی ملنا ہے۔ رمضان کے بعد وہ قضا دیں گی، اپنی سہولت کے مطابق 1 روزہ کر کے رکھ لیں، 2 کر کے رکھ لیں، تو قضا بھی ہو جائے گی اور ثواب ان کا کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور ثواب بھی ان کو پورا ہے، تو لہذا ایسے کسی تکلف کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے،
اور یہ دوائیاں جو ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, کوئی نقصان نہ ہو جائے, تو اس لیے ان کو اس فطرت کے مطابق چلنے دیں. سبحان اللہ. اور جتنے دن اللہ نے رخصت دی ہے وہ رخصت سے بھی انجوائے کریں, اور اس کے بعد رمضان کے بعد پورے سال میں جو 8-10 روزے رہ جائیں گے وہ آسانی سے رکھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اجر کم نہیں ہے تو سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور وہ یہ بھی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو آسانی دیتے ہیں, جیسے قصر نماز ہے, اس کو تو ہمیں آسانی کو لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے, وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت کو بھی لیا جائے. تو یہ رخصت اللہ نے جب دی ہے تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ, کیا کہنے. ایک سوال ہے کہ جی اسکول کی فیسز بچوں کی جو جمع کروانی ہوتی ہیں, اور اگر اس میں کوئی تاخیر ہو جائے تو کچھ سکولز ہیں جو جرمانہ عائد کر دیتے ہیں, فائن کرتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ طرفین کی طرف سے ہی زیادتی ہوتی ہے. اچھا. سکول والوں کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ فیس کے اوپر جرمانہ بھی وصول کریں. تو یہ مالی جو جرمانہ ہے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ بیچارے کریں بھی کیا؟ اب انہوں نے اسکول ٹیچرز کو ان کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں, بل ادا کرنے ہوتے ہیں, بلڈنگ کے کرائے دینے ہوتے ہیں, اور والدین اتنی سستی کرتے ہیں, کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ 10 تاریخ تک ان کو ہوتا ہے ایج کے دے دیں, تو وہ 20 تک بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال اگر طرفین ہی خیال کریں, والدین وقت پر فیس جمع کروا دیں, اور سکول والے بھی اگر کوئی فیس ریگولر جمع کروانے والا کچھ دن لیٹ ہو بھی گیا ہے کسی وجہ سے, تو اس کا عذر قبول کر کے یہ جرمانہ نہ لیں تو خیر و برکت آئے گی, وگرنہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے. جی بہتر. اگلا سوال ہے کہ کوئی صاحب اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں اور وہ اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں, ادارے نے ان کو وہ اپوائنٹمنٹ کیا اور انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو اپوائنٹ کر دیا, اور جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس میں سے کچھ تنخواہ اس صاحب کو دے دیتے ہیں اور باقی آپ لے باقی خود رکھ لیتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار. جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا وہ ہم میں سے ہی نہیں, ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ دھوکہ فراڈ ہے, اور جس نے فراڈ اور دھوکہ کیا تو وہ جہنم میں لے جائے گا. اللہ. تو یہ صریح دھوکہ ہے کہ جس اہلیت کی بنا پر آپ کو یہ جاب دی گئی آپ اس پر کسی اور کو بٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں. تو یہ شرعاً درست نہیں, شرعاً دھوکہ ہے, فراڈ ہے اور حرام ہے. جی بہتر. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ سر میں ڈاکٹر اسرار ضلع بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میری وائف بھی بیٹھی ہے اور ہم دونوں بیٹھے ہیں, تو میری اولاد نہیں ہے, اور جو فلوپین ٹیوب ہے وہ نکال دی گئی تھی آپریٹ کے ذریعے, اور اس کے بعد اولاد کا مسئلہ تھوڑا سا نا ڈسٹرب ہے, بٹ میں شادی اور کرنا چاہتا ہوں. میری وائف کہتی ہے کہ شادی اگر کرنا چاہتا ہے, میں نے پہلے ان سے یہ کہا تھا کہ میرا ایک دوست کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی شادی کروا دیتا ہوں, آپ ان کو ڈاکٹر کا کورس کروا دیں تو 6 ایئر کے بعد چاہے آپ چھوڑ دیں. لیکن میں نے ایک قاری صاحب سے پوچھا, اس نے بولا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میری وائف مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر تو آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ اس کو چھوڑیں, 6 ایئر کے بعد نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کو شادی نہیں کرنے دوں گی. میری وائف اور ہم دونوں بیٹھے ہیں, میری وائف مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے رہی, کیا مجھے اس کو اجازت دینی چاہیے؟ کوئی اسلام کی روح سے آپ ان کو سمجھا دیں تو مہربانی. جی بہتر. اللہ المستعان, اللہ المستعان. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بیوی کی ہاں اولاد ہونے کا چانسز نہیں ہیں, رحم نکال دیا. تو پہلے تو اس بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کا حوصلہ, صبر, اس کو سراہے کہ بچے نہ ہونے کے باوجود وہ اس بیوی سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کو ساتھ بھی رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ عیب ایسا ہے کہ اس کی بنیاد پر خامد کو دوسری شادی کرنے میں تو کوئی شرط ہے ہی نہیں, کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. البتہ بچے نہ ہونے کے عیب کے ساتھ اگر وہ اس بیوی کو چھوڑنا چاہیں تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. اچھا, چھوڑنا بھی چاہیں اس عیب کی بنا پر تو اجازت ہے. صحیح. دوسری شادی کی اجازت لینا یہ شرعاً کوئی تقاضا نہیں ہے. خامد کو دوسری, تیسری, چوتھی شادی کے لیے بیوی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں. صحیح. البتہ ہمارے ملک میں ایک قانون پاس کر دیا گیا, اس کی پاسداری کے لیے اگر وہ اجازت مانگ رہے ہیں تو اس خاتون کو اجازت دے دینی چاہیے. صحیح. کیا یہ نہیں چاہتی کہ ان کے گھر میں بھی بچے ہوں, محبت اور شفقت کا ماحول ہو؟ تو کیا یہ ساری زندگی خود اور اپنے خامد کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں؟
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا ان کی بات سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اس کا خیال بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. خیال بھی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ خامند دوسری بیوی آئے گی تو اس کا ہی ہو جائے گا اور پہلی بیوی کو اگنور کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خواتین کو منع کیا کہ کوئی مسلمان خاتون دوسری شادی سے خامند کو نہیں روکے. جو اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے وہ اس کو پورا ملے گا, اور جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو ملے گا. اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ پر بھروسہ رکھے. اور پھر خامدوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں, رہن سہن میں, کھانے پینے میں, لباس میں, ان کے نان نفقے میں, ساری ضروریات میں برابری کرنی ہے. اور محبت دینے میں بھی جہاں تک ان کو اللہ نے وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, وہ محبت یکساں کریں گے. تو اس کے بعد اگر وہ ظلم کرتا ہے تو قیامت والے دن ایسے ظالم شخص کی ایک سائیڈ پر فالج ہوگا. اتنی شدید تعلیمات کے بعد کسی بھی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خامند کو دوسری شادی کرنے سے منع کرے. تو ان بھائی صاحب کو پیار سے, محبت سے سمجھانا چاہیے. اس بہن کو چاہیے کہ اپنے خامند کو سپورٹ کرے, بزرگوں کو ڈالیں اور اس کو سمجھائیں. جی بہتر. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب, کہاں سے؟ میں سر فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں, آپ سے. جی بسم اللہ, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کاروباری سے نا زکوٰۃ وغیرہ کا, وہ میں نے 50 سوال کرنے تھے. جی جی فرمائیں سر, آپ پوچھیں. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. سر میں نا مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں. میرے بھائی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور مفتی صاحب سے سوال کیجئے, وہ سن رہے ہیں آپ کی بات. سر ٹی وی کے بعد میں نے بند کی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں. جی. تو کپڑے میں جو ہے نا ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ ادھار لے کے جاتے ہیں. میرے بھائی جی میرے بھائی آپ فرمائیں, ہم سن رہے ہیں. اچھا اچھا. تو وہ کپڑے میں ادھار لے جاتے ہیں. ابھی تقریباً میں 25-30 لاکھ سے کام کر رہا ہوں. تو ابھی جو میرے گاہک ہیں مارکیٹ سے میں تقریباً 25 لاکھ ادھار لینا ہے. صحیح. کسی کوئی 4 ماہ سے, کوئی 6 ماہ سے, کوئی 1 سال سے پیسہ مجھے واپس نہیں دے رہا نا, کر رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس تقریباً 2.5-3 لاکھ کا مال پڑا ہے. صحیح. تو اس میں ابھی میرا اپنا کاروبار بھی وہ جو ہے وہ تقریباً ٹھپ ہو گیا ہے جو حالات ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 لاکھ روپے میرے پاس ابھی موجود ہے. میں قاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ جو میں نے پیسے ادھار لینے ہیں ان سے بھی میری زکوٰۃ بنتی ہے. جو میرا مال پڑا ہے میرے بیٹے پہ پاس پیچھے, اس سے جی بہتر جی بہتر جی بہتر جی میرے بھائی ٹھیک ہے. کافی نقصان کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ملتے جلتے سوال کا ہم نے جواب کل بھی دیا تھا کہ یہ بھائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ 6 ماہ بعد پیسے آئیں گے, کچھ سال بعد آئیں گے, کوئی 8 ماہ بعد آئیں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تو وہ ہر مہینے کا الگ الگ حساب رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کے مطابق زکوٰۃ دیں. بالکل. اور اگر نہیں رکھ سکتے تو آسان یہ ہے کہ سال بعد ایک بار ہی حساب کر لیں. جتنے کا مال یا جو نقد کیش ان کے پاس موجود ہے وہ, اور جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیں. ٹوٹل ہو گیا. اور جو لوگوں کو دینے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے پیسے دینے بھی بہت ہیں, تو وہ مائنس کر لیں. صحیح. مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی اس پر زکوٰۃ دیں گے. صحیح. اور سہولت یہ ہے کہ اگر یہ ایڈوانس میں دے دے تھوڑے تھوڑے کر کے, یعنی یہ ان کو پتہ تھا کہ رمضان میں سال پورا ہو جانا ہے, اور میری پچھلے سال جو زکوٰۃ ہے مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 آئی تھی, تو اس سال بھی 50,000 سے 70,000 میری زکوٰۃ نکلے گی. تو وہ سال کے شروع میں ہی غرباء میں جہاں جہاں کو ضرورت مند ہو تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہے, 10,000 15,000 20,000, اور رمضان میں جمع کر لیں. اب تک کتنے پیسے دیے؟ 60,000 میں دے چکا ہوں. باقی زکوٰۃ کتنی بنی ہے؟ 70,000. تو 10,000 دے دیں. تو یہ سہولت شریعت دیتی ہے کہ ایڈوانس میں اگر وہ زکوٰۃ دیں تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں. البتہ اگر سال بھر حساب نہیں کیا تو اب حساب کریں. کیسے؟ کہ جو سٹاک میں ہے وہ بھی, جو کیش ہے وہ بھی, جو لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی جمع کریں, اور جو لوگوں کو قرض دینا ہے وہ مائنس کر کے جو باقی اماؤنٹ بچے گی اس پر یک مشت زکوٰۃ دیں, اور فوری دیں, جلدی دیں. جی بہتر جی بہتر. مفتی صاحب ہماری اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. قاری انس صاحب آپ کے بھی بہت ممنون ہیں, آپ نے بہت خوبصورتی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنائی اور کیا خوبصورت ماں کی شان بھی بیان کی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ جو ہم نے اسپیشل سیگمنٹ شروع کیا ہے یہ آپ کے لیے شروع کیا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں جو سوال ہیں یا آپ جو چاہتے ہیں کسی معاملے میں آپ کو رہنمائی ملے
تو مفتی صاحب لائیو یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں. آپ اپنا سوال خود کر سکتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو دی بیسٹ سلوشن ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو, اپنے اس بھائی محمد عباس چغتائی کو اجازت دیجیے. کل آپ سے انشاءاللہ 4:30 بجے افطار ٹرانسمیشن میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.